बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सल्लु अलैहि व आलिहि। अस्सलामु अलैकुम। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, अहले सिलसिला, दोस्तों, ईमान वालों, कलमा गो मुसलमान, आप सब लोगों को शाबान के मुबारक महीने की शुरुआत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आज हमारा मौजू दरअसल मसनवी में एक हिकायत और रिवायत है जिसको मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने दफ्तर पंजुम मसनवी मौलाना रूम में रकम किया है। इस हिकायत के मुताबिक मौलाना साहब ने तख्लीक आदम के जो दर्जात हैं या जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने किस तरह से उस तख्लीक किया उसकी एक हिकायत को बयान करा है। मौलाना साहब फरमाते हैं कि जब तख्लीक आदम का अल्लाह ताला ने अक़्द किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया जाने लगा तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी लिया। और हिकायत के मुताबिक ये है कि वो मुट्ठी या वो ज़मीन की मट्टी जो है वो मुख्तलिफ जगहों से ज़मीन से लेके आनी थी। यहाँ पर साफ वाज़ेह नज़र आता है कि मट्टी से बनाए जाने में अल्लाह मौलाना साहब लिखते हैं कि अल्लाह ताला की हिकमत ये थी कि एक कुछ ज़माना अल्लाह की आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की हिकमत थी और कुछ ज़माना उन पर गफलत तारे रहने की हिकमत थी। चूँकि ज़मीन को मालूम हो गया कि जब जिस मट्टी के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया जाएगा, पहले तो उस पर गफलत तारी रहेगी और फिर उसकी आजमाइश की जाएगी अल्लाह की तरफ से, तो वो घबरा गई। आप जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब हाथ बढ़ाया मट्टी उठाने के लिए, तो जब उस ज़मीन घबरा कर आपसे गुजारिश करने लगी कि आप बहुत बरगुज़ीदा हैं अल्लाह के फ़रिश्तों में और आप फ़रिश्तों के सरदार और अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले हैं और आपकी शान ये भी है कि आप तमाम नबियों के सफ़ीर भी बनेंगे, तो बराह करम मुझे इस आजमाइश में ना डालिए और मुझे बख्श दीजिए और अल्लाह से गुजारिश कीजिए कि आप मुझसे ये मट्टी ना बन लें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए, बल्कि किसी और जगह से ले लें या किसी और चीज़ से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर लें और मुझे बख्श दें। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे रहम आ गया, क्योंकि आपको भी अल्लाह ताला की हिकमत का अल्लाह के हुक्म से पता चल गया था। तो आप अलैहिस्सलाम अपनी शर्म हया की वजह से मट्टी उठाने से रुक गए, क्योंकि ज़मीन ने आपको ज़ात बारी जल्ल जलालहू का वास्ता दिया था। इसलिए आप वापस चले गए और अल्लाह ताला से अर्ज़ करी कि मैं वापस जो खाली हाथ आया हूँ, ये सुस्ती या हुक्म अदूली नहीं, बल्कि तेरे वास्ते की वजह से मेरा दिल घबरा गया और मैंने ज़मीन पर रहम आया। अल्लाह ताला ने फौरी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और ज़मीन से मट्टी ले आओ। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर पहुँचे तो ज़मीन रड़सने लगी और रो रो के खुशामदें करने लगी और आपको अल्लाह की कसम दी कि मुझे आज़ाद कीजिए, आप तो रहमत वाले फरिश्ते हैं और आप की शान ये है कि आप जो है वो पूरे इंसानों को, मखलूक़ात को रिज़्क़ अता करते हैं। और क्या आप कैसे वो गवारा करेंगे कि मुझसे जब एक मखलूक की तख्लीक हो और उस पे जुल्म ढाए जाएं और वो इम्तहानात से गुजरे और वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करे और ज़मीन पे फसाद भी बर्पा करे, तो खुदा के लिए ज़ात बारी के वास्ते से आप मुझे माफ़ कीजिए और मुझे इस
امتحان میں نہ ڈالیے۔ زمین کی رونق کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی واپس آ گئے اور فرمانے لگے، اے باری تعالیٰ، میں جانتا ہوں کہ تیرے دیار میں، تیری رحمت کے دیار میں عاصیوں کی کتنی قدر و منزلت ہے، اور میں زمین کا رونا نہ دیکھ سکا۔ اور جو لوگ یا جو مخلوق یا جو چیز اللہ تعالیٰ کے خوف سے رہتی ہے، اس کا آنسو و قطرہ شہید کے خون کے قطرے کے برابر ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے آپ کی رحمت کے طفیل میں زمین کو معاف کرایا ہوں، اور میں اس سے مٹی نہیں لایا ہوں۔ یہاں پر مولانا صاحب نے ایک بہت خوبصورت آیت بھی رقم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب اس کا مفہوم ہے کہ جب میرا عذاب لوگوں تک پہنچا تو انہوں نے گریہ وزاری کیوں نہ کی، اور اگر ان کے دل سخت نہیں ہو گئے ہوتے تو وہ گریہ وزاری کرتے تو میری رحمت جوش میں آ جاتی۔ تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت مصیبت کے وقت میں گریہ وزاری سے جوش میں آتی ہے۔ یہ ایک صاحب علم لوگوں کے لیے مصیبت کے وقت کے حل کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لے گئے تو اللہ جل جلالہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مٹی کے پاس زمین کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ جا کے وہ مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ زمین پھر رو رو کے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی، حضرت آپ تو قیامت کے دن سور پھونکیں گے تو سارا عالم زندہ ہو جائے گا، اور آپ نے تو عرش الہی کو تھاما ہوا ہے جس کے نیچے 4 نہریں دودھ، شہد، شراب اور پانی کی بہتی ہیں، جو ان لوگوں کو سیراب کریں گی جن کی مغفرت ہو جائے گی، اور انہی نہروں کے آثار دنیا میں بھی ہیں، اور انہی نہروں سے آدم کا خمیر بھی تیار کیا گیا ہے۔ تو آپ اسی کے ذریعے ہی آدم کو تیار کروا دیں، مجھ پہ رحم کھائیں اور مجھے آدم کی تخلیق میں نہ شامل کریں، اور براہ کرم اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے پہ رحم کیا جائے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بھی واپس تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تو نے تو مجھے حکم دیا تھا، لیکن ساتھ ہی کیونکہ تو رحم دل ہے، میرا دل بھی تیری صفت کی وجہ سے میرے دل میں بھی رحم آ گیا، اور میں مٹی کو چھوڑ کے آ گیا، مٹی نہ اٹھا سکا۔ آپ جل جلالہ نے اسرافیل کی بادشاہی کے بعد اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کی طرف کے لیے بھیجا۔ جب اسرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے تو زمین نے اللہ کی تمام مختلف صفات کی قسمیں دینے شروع کر دی اور کہا کہ اللہ کا حکم درست ہے، لیکن ان صفات کے صدقے میں مجھے معاف کر دیجئے۔ اسرائیل نے کہا کہ میں پہلے 3 فرشتوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں موت کا فرشتہ تو ہوں لیکن میں ان 3 فرشتوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن تو دوسری بات کو بھی سوچ، حکمت کی بات کو سوچ، اللہ کی طرف سے اگر تجھے تکلیف کا عندیہ دیا گیا ہے تو وہ انعام کا پیش خیمہ ہے، یعنی کہ اللہ کے بندوں کو جب مصائب پہنچائے جاتے ہیں یا تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں تو اصل میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی بارش کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کا قہر تجھ پر کسی وجہ سے نازل ہو رہا ہے لیکن اس کا رحم اس سے بدرجہ افضل ہے، اور میرے ساتھ چل اللہ کی طرف کہ تجھے اللہ تعالیٰ جنت کی تمام نعمتوں سے بھی مالا مال کر دے گا، اور میں واقعی اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل سے گریز نہیں کروں گا، اور
تو یہ بات سمجھ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عطا کیا ہے تو اگر وہ اس سے مانگ لیتا ہے تو بعد میں اس کو سینکڑوں گنا زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ نہ سوچ کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو تجھ پہ مصیبت طاری ہو جائے گی، بلکہ اس سے سینکڑوں گنا تجھے عطا بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے جو زمین کی مٹی سے انسان کو تخلیق کی ہے، تو وہاں پر یقیناً زمین کے آزمائش بھی مقصود تھی، لیکن آپ نے اسی مٹی کی تخلیق کو اپنا نائب بھی قرار دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اسی مٹی کی تخلیق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے زمین پہ بھیجے، جو اس کی دنوں رات عبادت میں لگے اور اس مٹی کی وقت کو آگے بڑھایا اور اس کو اللہ کے قرب سے نوازا گیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ اگر کسی وجہ سے ہمیں کسی مصائب یا پریشانی یا امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کی وجہ اس کا عندیہ انعام ہوتا ہے، اور اس کی تمام امتحانات اس کی رحمت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکل امتحانات سے بچا کے رکھے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے والا بنائے، اور ہماری پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام، سید نظام الدین چشتی۔